بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی میں خوش آمدید۔ آئی ایم یور ہوسٹ کامران علی خان۔ ناظرین، آج کی دنیا معلومات کی دنیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کے ذریعے معلومات کا ایک سمندر ہر گھر کی دہلیز پر دستک دے رہا ہے۔ کرۂ ارض پر موجود ہر انسان آج اپنے مذاہب کو، اپنے عقائد کو اور اپنے نظریات کو موجودہ اور کرنٹ انفارمیشن کی روشنی میں جانچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے۔ ناظرین، تاریخ انسانی میں آج پہلی بار وہ وقت آیا ہے جب ہم اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی راز نہیں رہا ہے۔ انسانی عقل اور شعور آج اپنی معراج پر پہنچ چکے ہیں۔ آج انسان کے سامنے دو کائنات ہیں، ایک کائنات جو اس کے جسم کے باہر ہے اور ایک کائنات جو اس کے جسم کے اندر ہے۔ باہر کی کائنات بھی لامحدود اور اندر کی بھی لامحدود۔ دونوں میں انسان کے لیے سوچنے کی راہیں ہیں، دونوں میں انسان کے لیے سوال ہیں، دونوں ہی انسان کو دعوت فکر دیتے ہیں، دونوں ہی میں سوال ہیں، ایسے سوال جن کا جواب تلاش کرنا ہی شاید آج انسان کا فائنل ٹارگٹ ہے۔ ناظرین، انسان کو اس کے وجود، کائنات میں اس کے مقام اور اس کی وجہ تخلیق کے حوالے سے مذاہب تو رہنمائی دیتے ہی ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کا اویلیبل تمام سائنٹیفک ڈیٹا اور تمام جدید ترین ریسرچ بھی انسان کو خدا کے وجود کے حوالے سے رہنمائی فراہم کر رہی ہے، یا کم از کم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کرنے کی کیپیبل ہو رہی ہے۔ دوستوں، المیہ یہ ہے کہ مذاہب اور عقل انسانی کی زبانیں آج تک ایک دوسرے سے مختلف سمجھی جاتی رہی ہیں، اور یہ اختلاف بسا اوقات اس حد تک آگے چلا جاتا ہے کہ ان دونوں کے مابین ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی نظر آتی ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام مذاہب اور عقل انسانی میں کمپیئر کریں گے اس انفارمیشن کو جو ہمیں حاصل ہوئی ہے مذاہب کے ذریعے، اور وہ انفارمیشن جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے انسان کی تحقیق کے ذریعے، اس کی جستجو کے ذریعے، یعنی عقل انسانی کے ذریعے۔ ہماری اس کمپیریزن کا واحد آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہر علم، چاہے وہ قدیم ہو یا جدید، اللہ رب العزت کے وجود کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہے، اور ہمارے اس سفر کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے معراج انسانی، ہیومن ایکسلنس، کیونکہ ہر مذہب کا فوکس ہے انسان اور ہر عقل کا فوکس بھی ہے انسان۔ ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام کی ابتدا اللہ رب العزت کے وجود سے نہیں کر رہے، نہ ہم اپنے پہلے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کائنات کا وجود کس طرح ممکن ہوا، یا پھر یہ کہ انسان کو دنیا میں کیوں اور کیوں کر بھیجا گیا۔ ناظرین، ہم آج سب سے پہلے جس موضوع پہ گفتگو شروع کریں گے وہ ہے انسانی عقل، انسانی شعور، انسانی فہم۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے انسانی ذہن کے اندر ایسی کیا خصوصیت رکھی ہے کہ جس کے تحت یہ ذہن اللہ کو بھی پہچانتا ہے، اللہ کے وجود کی طرف اشارے کرتا ہے، اور انسان کو اپنی پہچان اور اپنی معرفت بھی عطا کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا پہلا ٹاپک ہے دا ہیومن برین۔ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی سب سے پیچیدہ چیز کہ جس کے بغیر نہ ہم خدا کے وجود کو جان سکتے ہیں، نہ اپنے وجود کو جان سکتے ہیں، اور نہ کائنات میں اپنے مقام کو سمجھ سکتے ہیں۔ ڈسکشن کریں گے اس موضوع کے اوپر اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ۔ ہمارے پینل میں شامل ہیں ڈاکٹر منیر حسن صاحب، آپ ایکس وائس چانسلر ہیں NAD یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے، معروف اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی فضل سبحان صاحب، آپ ریلیجس اسکالر ہیں اور جامعہ بنوریہ العالمیہ سے آپ کا تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مسٹر علی عباس، آپ ریسرچر ہیں، اسکالر ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر ارشد ملک صاحب، آپ ایسوسیٹڈ ہیں انٹرنیشنل سرکٹ آف ٹیکنوکریٹ سے فار دا لاسٹ 2 ڈیکیڈس، اور آج کل درس و تدریس میں مصروف ہیں۔
ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر محمد فرید الدین صاحب، معروف میڈیکل پریکٹیشنر ہیں، پیڈیاٹیشین ہیں، اور ہمارے ساتھ آج ڈسکس کریں گے اناٹمی آف ہیومن برین کو۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فہد علی رضا صاحب، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز ہیں اور qualified ہیں فلاسفی میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے۔ ویلکم all of you to our program. We are grateful to have you with us. مفتی صاحب، انسانی دماغ وہ فیکلٹی ہے کہ جس سے سوچ پیدا ہوتی ہے، جس سے خیال پیدا ہوتا ہے، وہ مشین ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کئی جگہوں پہ فرما رہے ہیں افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون۔ اللہ کے نزدیک اپنی اعلیٰ ترین مخلوق یعنی انسان کا سوچنا کیوں ضروری ہے، جاننا کیوں ضروری ہے؟ کچھ ارشاد فرمائیے، کچھ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ کائنات کے اندر جو سب سے اہم مقصد ہے وہ پرپس آف کریشنز ہیں، ٹھیک، اور جس کا اسپیسیفک سبجیکٹ معرفت رب، اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ کی پہچان کے لیے جو سب سے اہم ترین اور ویلیویبل چیز ہے وہ ہے انسانی عقل، جو کہ دماغ کے اندر موجود ہے اور مسکن ہے۔ ٹھیک، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن افلا یعقلون، کہ یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر، غور اور فکر، سوچ اور بچار کیوں نہیں کرتے، ٹھیک، یہ اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے۔ اور عقل اتنی اہم ترین چیز ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ عقل ہے، اچھا، اور عقل کا منبع وہ دماغ ہے۔ ٹھیک، انسان جو بھی علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے 3 قسم کے ذرائع ہیں جسے ہم بیس لائن انویسٹیگیشن کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اس میں جو پہلا ذریعہ ہے وہ حواس خمسہ ہے۔ the 5 senses. یس، حواس خمسہ میں آنکھ کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، کان کے ذریعے سے سنتے ہیں، ناک کے ذریعے سے سونگھتے ہیں، زبان کے ذریعے سے اپنے مافی ضمیر کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، اور ہاتھ کے ذریعے سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن اس کے ذریعے سے ہم ایوری کائنڈ آف انفارمیشنز حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک اسٹیج ایسا آتا ہے جہاں پر یہ حواس خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہمیں رہنمائی اور گائیڈ لائن دیتا ہے وہ ہے انسانی عقل اور انسانی دماغ۔ اچھا، لیکن یہاں پہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ 5 سینسز، تو ظاہر ہے کہ یہ 5 سینسز جو ہیں یہ تو فزیکل سٹیمولس کو چیک کر رہے ہیں نا، تو اصل میں تو ان کی جو سینسنگ پاور ہے وہ بذات خود ان سینسز میں نہیں ہے، if I'm not wrong، اس کا تعلق انسانی دماغ سے ہے۔ اس کو الیبوریٹ فرمائیے تو کہ یہ ریلیشن کلیئر ہو ہمیں۔ جی دیکھیے، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا 5 سینسز کے بارے میں، بالکل صحیح بجا فرمایا۔ ایکچولی برین کا اگر میں تھوڑی سی یہ کہ وضاحت کروں کہ یہ کہ جو کچھ بھی یہاں سے جتنے بھی سگنلز جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے سگنلز برین میں ہمارے پاس پرسیو ہو رہے ہیں۔ یہ سب کے سب ان کو جو ہے ایک طرح سے سمجھیے کہ وہ ڈیٹا جو ہے اس کو پورا انکارپوریٹ کر کے اور پھر اس کو ایک خاص ایسی انڈرسٹینڈنگ پر لے کر آتا ہے دماغ، جو کہ ریڈیبل بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو پھر آگے پھر آپ اور جو بھی ایکشن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اس چیز کو وہ پھر ٹرانسلیٹ کر ڈاکٹر صاحب، برین کے حوالے سے فیٹس کا ایک لوتھڑا ہے غالباً 1.5 پاؤ وزن کا، اور اس کے کمالات پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن ایک ماڈل بھی آپ لے کے آئیں تو ذرا بتائیے کہ یہ برین کی انیٹمی ہے کیا؟ جی دیکھیے، جیسا کہ اگر میں اس کو اگر اس طریقے سے میں اگر اس کو ڈسکرائب کروں، برین ہمارا 3 پارٹس پر ایک جو ہوتا ہے ڈیوائیڈڈ ہے۔ سب سے بڑا پارٹ جو کہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فور برین، یہ سب سے بڑا پارٹ ہے۔ دوسرا اس کے پھر بعد میں آتا ہے وہ ہے مڈ برین، جو کہ سیکنڈ پارٹ آتا ہے، اور تیسرا پارٹ ہے ہائنڈ برین، جو کہ اس کے نیچے کا پارٹ ہے۔ ٹھیک، اگر اس کی بہت چیدہ اگر میں اس کی باتوں پر یہ کہ میں ڈسکس کروں، فور برین
کے اندر ساری کے ساری وہ تمام میجر چیزیں ہیں جس کے اندر ہمارے پاس سینٹرز ہیں. ٹھیک ہے. فور برین کے اندر بولنے کا سینٹر بھی موجود ہے, اس کے اندر جو ہے اس کو سمجھنے کا بھی سینٹر موجود ہے, اس کے علاوہ ویژن کا سینٹر بھی اس کے اندر موجود ہے. سارے کے سارے بالکل جی, سارے کے سارے سینٹرز جو ہے جو میجر ہیں وہ اسی فور برین کے اندر ہیں. اچھا, جیسا کہ جو کہ اس کا سامنے کا جو ایریا ہے وہ زیادہ تر یہ چیز کو آپ یوں سمجھے کہ یعنی ایک سمجھنے کا تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے. ایک پورشن اس کا بالکل سینسس کا ہوتا ہے اور دوسرا پورشن اس کا موٹر ایریا ہوتا ہے جو کہ جو ہے تمام گراس ایک جو موومنٹس کے لیے ہوتا ہے. اچھا, یعنی جو ہماری جو ہاتھ اور پیر کی جو موومنٹس ہیں ان سے تعلق ہے ایک ایریا کا. جی بالکل. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم یہ چیز کو دیکھیں کہ جو کہ ہمارا ویژن کا ایریا ہے جو کہ وہ بالکل پیچھے کی طرف ہے, اسی فور برین کے اندر ہی پیچھے کی طرف یہ جو ویژن کا ایریا یہ ادھر موجود ہے. اچھا, اگر ہم اس کے اور اگر ہم پیچھے کی طرف اگر ہم نیچے کی طرف آ جائیں جہاں پر مڈ برین اور ہائنڈ برین ہے, یہ ان دونوں کو ہم سیریبیلم کہتے ہیں. سیریبیلم کا کام ہے بیلنس کا رکھنا اور یہ کہ جو کوآرڈینیشن کا اس کا ایک کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم نیچے کی طرف دیکھیں تو میڈولا جو کہ جہاں پر بڑے وائٹل سینٹرز ہیں, جو کہ جہاں پر ریسپریٹری سینٹر ہے, ہماری سانس کی رفتار کو کتنا رہنا ہے, بلڈ پریشر کو کتنا اپ اینڈ ڈاؤن رہنا ہے, یہ پورے کا پورا ایک پورا ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم اور پورا یہ ہمارا یہ کہ میڈولا اوبلونگاٹا. اگر ہم پونس پہ بھی اگر ہم کریں تو پونس کی بھی اچھا مختلف کرینیل نروز ہیں, جو مختلف نروز ہیں جو کہ 12 کے ہوتی ہیں, 12 ہوتی ہیں, وہ 12 پیئرز ہیں. اور یہ تمام کرینیل نروز یہ اسی طریقے سے یہ کہ جو میڈولا کے اندر, پونس کے اندر, یہاں پر یہ پھر ان کے جو نیوکلیس یہ کہ پھر ان کے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں سے وہ نروز یہ کہ جو نکلتی ہیں اور پھر اپنے اپنے جو جگہوں پر وہ پورا ایکشنز کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ جو نیچے آپ نے جو حصہ دکھایا جو جی جو اسپائنل کارڈ سے جی بالکل, یہ جو میڈولا کی خاصیت یہ ہے کہ میڈولا جو ہے یہ اسپائنل کارڈ سے جا کر ریڑھ کی ہڈی پر وہ پھر اس کا پھر پورا تعلق بنتا ہے. ایکسلنٹ. اور اتنی چھوٹی سی چیز میں اللہ رب العزت نے کیا کچھ کریٹ کر دیا ہے, اٹس اے میریکل. بالکل جی, اس کے اندر نیورونز ہیں, اس کے اندر تمام نیوکلیائی ہیں اور اچھا نیورونز اسپیشلی کیونکہ جو بیسک یونٹ آف تھاٹ ہے وہ نیورونز ہیں, اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے, لیکن ناظرین ویل ہیو ٹو گو فار اے بریک ہیئر, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مذاہب اور عقل انسانی. ناظرین, برین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, انسانی دماغ کی جہتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. کلپ دیکھیے. Billions of brain cells are not done forging links with billions of other brain cells. Eventually, there will be trillions and trillions of connections between cells, charged with electrical pulses rippling like lightning storms across the hills and valleys of the brain's deeply furrowed tissue. Every cell in its place, every link between cells carefully organized. Nothing random, nothing arbitrary. What we would really love to understand is how the brain during development generates millions and millions of neurons, sends them to the right position in the brain, and then somehow instructs each of those individual nerve cells to form very, very specific connections with one another. ڈاکٹر صاحب, یہ نیورونز کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ. ٹھیک. اسٹرکچرل کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جس کا ایک خاص اسپیسیفک اسٹرکچر ہو, اور فنکشنل جو کہ اپنا کام کرتا ہے, اپنا ایک مخصوص رول ہو, اپنا ایک مخصوص ڈیفائنڈ ہو. اور یہ ایک کمپلیٹ یونٹ ہے. اس کو جتنا ڈیفائن کیا گیا ہے یہ اپنا کام اتنا کرے گا. ٹھیک. ایک جگہ سے میسیج لے کر جانا ہے اور وہ دوسری جگہ تک پہنچانا ہے. ٹھیک. اور وہ میسیج کسی بھی جگہ سے جا سکتا ہے, ہمارے انگلی کے پور سے لے کر
وہ یہ کہ ہمارے بال کے کھال کے پاس سے لے کر شاید دل سے لے کر دماغ تک کے، گردے سے لے کر دماغ تک، یعنی ہر وہ آرگن، ہر وہ یعنی اگر جگہ، میں ایک گرم چیز ہاتھ پہ پکڑتا ہوں تو یہ وہ میسیج ہے جو یہ وہ میسیج الیکٹریسٹی کی رفتار سے تقریباً برین میں پہنچا اور کسی پرٹیکولر نیورونز کو یا گروپ آف نیورونز کو اس نے ایکسائٹ بالکل کیا. وہاں پر ایک جگہ فوکس موجود ہے اس کو. اور اچھا، اور قدرت کا آپ نظام دیکھیے کہ سینٹرز موجود ہیں، ہر جگہ کے الگ الگ سینٹرز موجود ہیں. کوئی بھی سینٹر اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا، کوئی بھی سینٹر اپنے علاوہ کسی اور کا کام نہیں کر رہا، اور جس نیورون کو جتنا کہا جاتا ہے وہ والا نیورون یہ کہ جو وہاں سے انفارمیشن لے کر وہیں تک پہنچا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کوڈ، ایک کوڈ یہ نظر آیا نا جو بلٹ ان ہے اس اسٹرکچر کے اندر، تو یہ کوڈ کس طرح بلٹ ان ہوا ہوگا؟ ظاہر ہے ہمیں حق الیقین تو نہیں پتا، کیونکہ ابھی تو آلدو کہ 1990s جو ہے وہ امریکہ میں اس پورے ڈیکیڈ کو ڈیکیڈ آف دا برین کہا گیا تھا، پوری ریسرچ ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اب تک کہا جاتا ہے کہ شاید ہم 5% بھی آگاہ نہیں ہیں. کچھ فرمائیے اس حوالے سے. جی برین اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیز بنائی ہے جو انسان آج تک نہیں سمجھ سکا یہ چیز ہے کیا. اس کے جو فنکشنز، فزیکل فنکشنز ہیں، جیسے اس کا برین کا تعلق جو ہمارے سینسز سے ہے، یہ تو میڈیکل سائنسز میں بہت زیادہ اسٹیبلشڈ ہے. لیکن کچھ اس کے فیکلٹیز وہ ہیں جو شاید ابھی ہم کو اس کو سائنس نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال یہ اسٹیبلشڈ ہیں. ہم کو بتایا گیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نیت کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے، ہم کیا سوچتے ہیں اور کس طرف رخ کرتے ہیں. ہمارے اعمال جو ہم کچھ کرتے ہیں، یہ اعمال بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق اس دماغ کے اس فیکلٹی سے ہے کہ یہ کس طرف پر رخ کر رہے ہیں. اگر یہی تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے تو یہ ایک فیکلٹی ہے اور ایک طریقہ ہے کہ ہمارا دماغ کس طرف کام کر رہا ہے. اور یہی دماغ ہمارے اللہ تعالیٰ کے دشمن سے بھی قائم ہو، یعنی شیطان سے بھی قائم ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے قرآن مجید میں بار بار، وہ یہی کہہ کر دی ہے کہ دیکھو اپنے دماغ کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے رہے. اچھا، یعنی کوئی ٹیوننگ، جو دماغ کی ٹیوننگ ہے جی اس کا ایک انداز ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک اور ہے، جو انداز ہوگا اس حوالے سے وہ تعلق قائم ہو جائے گا. وہ قائم ہو جائے گا. اچھا، اور ڈاکٹر صاحب شاید اسی لیے مختلف مذاہب میں مختلف عبادات کا بھی ایک تصور ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ جو ایک پرٹیکولر تعلق ہے اس کو قائم کرنے کے لیے مختلف انداز کی عبادات ہیں. ہمارے پاس کچھ اور انداز کی ہیں، کرسچینٹی میں کچھ اور ہے، لیکن تمام مذاہب میں عبادات موجود ہیں. تو عبادت کرنے کا اس ذہن کی ایکسرسائز سے کیا تعلق آپ کو نظر آتا ہے؟ The brain has got the capacity to conquer the entire cosmos. ٹھیک، پوری کائنات کی تسخیر کے لیے Absolutely. اس انسٹرومنٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. Absolutely. And the misfortune is that the capacity of this brain, it has the capacity to observe 400 million billion impressions per second. یہ تو میرے خیال میں اس رینڈرنگ کی رفتار پہ تو دنیا کا کوئی سپر کمپیوٹر بھی نہیں پہنچ سپر کمپیوٹر کا تو کوئی مجال نہیں مجال ہے. نہیں. It hasn't got the capacity, I would again repeat, 400 million billion impressions per second. ٹھیک. This is the capacity of the brain. اچھا میں اس بات کو صرف کیونکہ ہمارے ویورز ہیں اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو ہم جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ہم سب آپ کو نظر آ رہے ہیں تو تقریباً 1 سیکنڈ کے اندر 30 سے 40 فریمز ہیں جو بہت تیزی سے گھوم رہے ہیں. تو آپ کو ہم نظر آ رہے ہیں 1 سیکنڈ میں 24 فریمز پر سیکنڈ جو سٹینڈرڈ ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ انسان کے ذہن کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ 400 ملین billion impressions per second it can observe. And then you see the tragedy is that our brains do not observe more than 2000 impressions per second. Look at the crippling capacity of the humans. اچھا یہ نہیں، لیکن اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ میں نے اپنے دماغ کو کیونکہ اس چیز کے لیے تیار نہیں کیا ہے. ہم نے تیار نہیں کیا because our problem is addiction. ٹھیک. You see, we have got preconceived prejudices. Now we
refuse to go outside our prejudices. ٹھیک ہے So the brain will only observe those 2000 impressions which the brain wants to observe. ٹھیک ہے Okay? رائٹ If we give up our prejudices, if we give up our addiction. Now, for instance, I am addicted, somebody is addicted to drugs, ٹھیک to the opposite sex, ٹھیک to certain hobbies, to certain entertainments. Right. So the impressions that the brain will observe will be restricted to remain within our own selected sphere of addiction. ٹھیک ہے اور جو دوسری چیزیں جو ممکنات ہیں اس کا مطلب ان ممکنات کو ہم ایکسپلور ہی نہیں کر سکتے Explore ہی نہیں کر سکتے. And then what actually what I observe and what I feel is that the Creator wants us to use our brain to its full potential. اچھا ڈاکٹر صاحب ریسرچ سامنے آئی تھی کہ 7% برین تو شاید میکسیمم آئنسٹائن نے استعمال کیا اور دنیا کے جو ہم جیسے نارمل انسان شاید وہ 7% بھی کہاں کیا ہوگا سر؟ ذرا just imagine he used the brain to a very very limited capacity. He was talking about کہ God the creator اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے دماغ کو فل پوٹینشیل پہ یوز کرے. One very other important aspect that should be brought into light is the creation is the brain. And then what is the reason behind it? کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ذرے کو بغیر ضرورت کے تو پیدا نہیں کرا. اور میں اپنی بات کو سپورٹ کرنا چاہوں گا حضرت علی کے ایک کال سے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو the purpose of the brain is not only to be a control center کہ وہ ہمارے جو ہے وہ 5 senses کو جو ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے. If I'm feeling something that is due to the communication signals between my neurons and the brain cells. In fact اس کا purpose یہ بھی ہے کہ ہم observe کر سکیں, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ it's an observatory, ہم observe کر سکیں اپنے سراؤنڈنگس کو, اپنے آس پاس کی چیزوں کو ہم محسوس کر سکیں, and from that we can establish a relation, a link to the creator itself. یعنی بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اس کا مطلب ہے کہ ایک اس کا مادی پہلو ہے اور ایک اس کا روحانی پہلو ہے, اور مادی پہلو میں جو 5 سینسز کے ذریعے ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو ہمیں میپ کرنا ہے اس روحانی پہلو پہ کہ پھر جو ایکچوئل شاید آبجیکٹیو ہو. اور یہ عین ممکن ہے مفتی صاحب کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے 7% یا 5% برین استعمال کیا, تو اور وہ بھی آئنسٹائن کے لیول کے آدمی نے, کہ جس کے لیول کا آدمی کہا جاتا ہے کہ 20th سینچری کا سب سے بڑا سائنٹسٹ. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ریمیننگ 93 یا 95% برین ہے, تو اللہ رب العزت نے کوئی چیز ابس اور بیکار تو پیدا کی نہیں ہے. تو اس کا مطلب شاید کہیں یہ تو نہیں نکلتا کہ وہ جو 90 یا 95% دماغ کا حصہ بچ گیا استعمال ہو, جو آئنسٹائن بھی استعمال نہیں کر سکا, اس کا استعمال شاید مادی انداز میں ممکن ہی نہیں تھا, اس کے استعمال کی ڈائمنشن اور جہت کوئی اور تھی. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. میں گزشتہ سے پیوستہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جہاں پر 5 سینس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر عقل اپنا کام شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. عقل کی مثال بادشاہ کی ہے, اور اعضاء و جوارح کی مثال جو آرگنز ہیں ہمارے ہیومن باڈی کے, اس کی مثال بمنزلہ لشکر کے ہیں. جس طرح بادشاہ اپنے لشکر کو جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے, انہیں بریف کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے, اسی طرح سارے اعضاء و جوارح انڈر سرویلنس آف برین اور عقل وہ کام کرتے ہیں. تو عقل نے ہمیں ایک بہت اچھا وے دیا, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسی قوت ہے جس نے اس عقل کو بھی کریٹ کیا. تو وہ منعم حقیقی جس نے ہمیں یہ بتلایا کہ عقل میں نے پیدا کی, اور اسی نے یہ طریقہ بتلایا کہ اس عقل کے ذریعے سے اللہ کو کیسے پہچانا جائے. بہت اہم پوائنٹ ہے. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے, لیکن آپ کی بات سے تو بس وہ شعر یاد آتا ہے, عقل گو آستہ سے دور نہیں لیکن اس کی قسمت میں حضور نہیں. ناظرین, we'll have to go for a break, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں انسانی دماغ کو. اچھا فہد صاحب, جس طرح بریک سے پہلے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جو دماغ ہے دراصل ظاہر ہے, اور اس کا تعلق الٹیمیٹلی عقل سے, اور ہم ہیومن مائنڈ کو بھی آگے ڈسکس کریں گے. تو بڑے فلاسفرز ہیں, میرے پاس ایک لسٹ ہے پوری
کہ ڈیموکریٹس نے، ہپوکریٹس نے، گیلن نے، ڈیکارٹ نے، لوگینی نے، ان سب نے اپنے اپنے ادوار میں اسٹارٹنگ فرام سم ویئر بٹوین 500 BCE اور اس کے بعد آج کے دور تک لوگوں کے اپنی فلاسفیز رہی ہیں اور بڑے بڑے فلاسفرز نے اس پہ بات کی ہے. آپ کی جو اسٹڈی ہے فلاسفی کی، اس میں آپ کو کیا نظر آیا کہ کیونکہ مجھے یہ فیل ہوا کہ بہت سی بار فلاسفرز برین پہ اٹک گئے ٹو پٹ اٹ لائک دس، اور وہ اس برین کی ساخت میں کھو گئے اور کریٹر تک اس لنک کو بحال نہیں کر سکے. پلیز. اصل میں ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا، ویری انٹرسٹنگ، اس میں بار بار لفظ وجود، لفظ عقل، لفظ فیلنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں بار بار آ رہی تھیں اور ہم ان کو بیسکلی کنیکٹ کر رہے تھے ود دا فزیکل باڈی. اب سوال اصل میں جو سب سے زیادہ فلاسفرز پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ برین تو سمجھ میں آتا ہے، برین ہم نے اس پہ بھی دیکھ لیا اپنی ویڈیو پہ، اٹس اے کنیکشن آف نیورونز اینڈ وغیرہ وغیرہ سیٹ آف کیمیکل ریئیکشنز کے جو ہوتی ہیں اور اس کی بیسس پہ آپ چیزیں سمجھتے ہیں. اگر ہر چیز کیمیکل ریئیکشنز کے اوپر ہم اتار سکتے ہیں تو پیار کہاں گیا؟ ٹھیک. مذہب کہاں گیا؟ تکلیف تو سمجھ میں آئی، لیکن دل کی تکلیف کیمسٹری آف لو جاننا پھر پڑے گی اس کے. بالکل جی. تو وہ وی کی ناٹ، ہم اس چیز کو ٹرانسلیٹ انٹو سمپل کیمیکل ریئیکشنز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یعنی دس کین ناٹ بی بوائلڈ ڈاؤن ٹو سمپل کیمسٹری. ایبسلیوٹلی. اور نہ ٹھیک ہے فلاسفرز تو نہیں کر پائے، سائنٹسٹ بھی نہیں کر پائے. ٹھیک ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پھر ہے کیا چیز، یہ کنیکشن ہے کیا؟ 4 میجر تھیوریز ہیں، ویسے تو ازمز بہت سارے ہیں، اسٹرکچرلزم اور ڈیولزم. 4 ازمز ہیں کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ میں کور کر لیتے ہیں. بڑا میں سمپلی آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا ہے پیراللزم. وہ کیا کہتا ہے کہ جی ایک طرف روحانیت ہے، اسپریچولزم، فیلنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں کہ جو ہم محسوس کرتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں ہم دل میں محسوس کر رہے ہیں. ٹھیک. دوسرا ہے کارٹیزین ڈیولزم. لفظ ذرا خوفناک ہے لیکن سمپلی جیسے ڈیسکارٹس آپ نے بتایا، رینے ڈیکارٹ 17th سینچری فرینچ فلاسفر اینڈ میتھمیٹیشین. جی انہی کا تھا. یہی سب سے زیادہ پاپولر بھی یہی ہے تھاٹ کہ ایک دماغ ہے، ایک عقل ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے. تعلق کیا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن تعلق کوئی نہ کوئی ہے. اچھا، ڈیکارٹ نے جب کہا کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم، تو کیا بات کر رہا تھا سر؟ ایگزسٹینشلزم. کہ یہ سر اب اس پہ ہم آ جاتے ہیں کامران صاحب سیلف اویئرنیس پہ. میں ذرا سا لیپ آف فیتھ کروں گا. میں نے یہ ایک ڈسکشن میں پہلے بھی پڑھا تھا، بڑی وہ ہو گئی تھی، نئی سی بات لگی تھی لوگوں کو کہ ایک کمپیوٹر اور ایک انسان میں سوائے سیلف اویئرنیس کے اور کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کاربن بیسڈ الیکٹرکلی آپریٹڈ ڈیوائسز ہیں. ٹھیک ہے. صرف یہ ہے کہ انسان کو پتا ہے کہ وہ ہے، کمپیوٹر کو پتا نہیں ہے. اکثر فلمیں ٹرمینیٹر وغیرہ یہ ساری بڑی. اچھا، یہ کیونکہ ڈیکارٹ نے بھی یہی کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں شک کرتا ہوں اس لیے میں ہوں، کیونکہ اگر میں شک کر رہا ہوں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں ہوں. جی. ورنہ شک کر کون رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی. اصل میں دماغ یہ کہتا ہے کہ دماغ سوچ رہا ہے. اگر مجھے پتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں، جی، ورنہ سوچ تو کمپیوٹر بھی رہا ہے، لیکن اگر مجھے پتا ہے میں سوچ رہا ہوں کمپیوٹر اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ وہ سوچ رہا ہے. بالکل یہ فرق ہے بس انسان اور کمپیوٹر. اور ظاہر ہے کہ کمپیوٹر ان دیٹ سینس خود سوچ بھی نہیں رہا، وہ تو ان پروگرام سے عمل درآمد کر رہا ہے کہ جن پروگرامرز نے ان کو پروگرام کیا ہے، ڈیزائن کیا. ڈیبیٹیبل بات ہے لیکن آن گراؤنڈ لیول بالکل آپ نے صحیح کہا. ٹھیک ہے. برین از اے اسٹور ہاؤس آف انفارمیشن. اوکے. اچھا، It is the mind that is the repository. Yeah, it is the store ہے جو ہمارے گھر میں store. I would like to clarify. It is a warehouse of information, and it is capable of storing 400 billion trillion images per second. That is the capacity of the brain to store images. Okay. It is different that it is not images, sounds, data. Sounds, images, data, absolutely correct. ٹھیک. مولانا صاحب، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ذکر کر رہے ہیں، میرے پاس ریفرنسز ہیں، سورہ نحل کی آیت 78 فرما رہے ہیں کہ اور اس نے عطا فرمائے تم کو کان، آنکھیں اور مرکز حواس تاکہ تم شکر گزار رہو. اور مرکز حواس تو ظاہر ٹرانسلیشن ہے افئدہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ایکچولی عربک میں. اس کے بعد سورہ احقاف میں فرما رہے ہیں آیت 26 میں، اور دیے ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور
مرکز حواس. اور اس کو کئی اسکالرز مرکز حافظہ کو جب مرکز حواس ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ ان کو دل و دماغ دونوں سے ریلیٹ کرتے ہیں. اچھا میں برین کی جو اناٹمی ڈاکٹر صاحب نے ڈسکس کی اس میں ایک خوبصورت ریسرچ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, پھر آپ سے اس پہ کامنٹس بھی لوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہیئرنگ سینٹر از ان دا فرنٹ آف دا برین ویئر ایز دا ویژن سینٹر از ایٹ دا بیک. اور جہاں جہاں قرآن میں ذکر ہوا ہے وہاں ہمیشہ اس انیٹمی کو آیت میں بھی فالو کیا گیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں سمم بکمن امیون, ڈیف, ڈم, بلائنڈ. تو جو فزیکل انیٹمی ہے جو آج سائنس نے سمجھی, 1400 سال پہلے تو کوئی ٹول ہی نہیں تھا اس کو سمجھنے کا, آج سائنس نے سمجھی اور سائنس کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ڈیف پہلے ہوگا کیونکہ یہ سینٹر ہے سامنے, ویژن کا سینٹر بعد میں ہے. تو پرفیکٹ ریلیشن شپ ہے اس انیٹمی جو آج سائنس دے رہی ہے اور برین کے فزیکل سٹرکچر میں جو آپ ہمیں دکھا چکے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے کلام کی خوبی تو ہے, ظاہر ہے اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. جس وقت انسان اس بات کو نہیں سمجھ پایا تھا کیا وہ اس آیت کو اس انداز میں سمجھ سکتا تھا جو آج ہم سمجھ سکتے ہیں؟ کیوں میرا یہ سوال ہے؟ اس لیے کہ ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں ابھی بھی قرآن پاک میں جو ہم آج نہیں سمجھ پا رہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے اگر ہم آج صحیفوں کو ڈینائی کرنا شروع کر دیں, قرآن ہو, بائبل ہو, جو بھی جس کے صحیفے ہیں, تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ مفتی صاحب اس کا میں آپ سے جواب جاننا چاہوں گا, لیکن آپ کے ساتھ وقفہ شاید منسلک ہو چکا ہے. ناظرین we'll have to go for a break, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مذاہب اور عقل انسانی اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج انسانی دماغ کو. مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ صحیفے موجود ہیں, قرآن پاک موجود ہے اور ایسے لوگ موجود ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں. اب دین میں اعتقاد کی ایک اہمیت ہے اور جاننے کی ایک اور اہمیت ہے. ان کو ریلیٹ کیجئے کیونکہ ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب کوئی شخص زیادہ جاننے کی طرف جاتا ہے تو اس کا اعتقاد بعض دفعہ شیکی ہو جاتا ہے, متزلزل ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں علم کے جو ذرائع تھے وہ 3 تھے. 5 سینس پر بھی ہم نے بات کی, عقل پر بھی بات کی. اکارڈنگ ٹو میڈیکل پوائنٹ آف ویو اور اسلامک اسکول آف تھاٹس, عقل ایک ویلیویبل اور اہم ترین چیز ہے, لیکن اس وقت تک جب تک یہ اپنے جیورسڈکشن اور دائرہ کار میں رہیں. ٹھیک, جیسے آنکھ کا کام دیکھنا ہے, اگر ہم آنکھ سے سننے کا کام لینا چاہیں تو یہ کبھی پاسبل نہیں ہو سکتا. اسی طرح عقل کے لیے جو جیورسڈکشن اور جو باؤنڈری لائن رب نے مقرر کی ہیں وہ مغیبات ہیں. جہاں غیب کی چیزیں آتی ہیں تو وہاں عقل کو سٹاپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ہم وہاں پر بھی عقل کو استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان اور ہارمفل سمپٹمز ہوں گے. لیکن مفتی صاحب ایک غیب جو آج سے 100 سال پہلے غیب تھا, آج وہ غیب نہیں رہا ہے. جی اس کا کیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ جو مغیبات ہیں اس سے پھر وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ جس اللہ نے عقل کو پیدا کیا وہی کے ذریعے سے ہمیں مزید ایکسپلینیشن دیتا ہے. ٹھیک ہے, سائنس اور سنت یا سائنس اور قرآن, اس میں جو تفاوت ہیں اور یہ جو سائنس سنت سے میپ نہیں کر رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس نے ابھی وہ ترقی نہیں کی جو اس کو کرنی چاہیے. سائنس میپ نہیں کر رہی یا سائنٹسٹ میپ نہیں کر رہا؟ دیکھیں سوال یہ بھی ہے. سائنٹسٹ اگر میپ نہیں کر رہے ہیں تو ہم اسے یہ لفظ دیتے ہیں کہ سائنس میپ نہیں کر رہی. لیکن اگر آپ 100 سال پہلے دیکھیں تو وہ چیزیں جو اس وقت سائنٹسٹ کہتے تھے کہ سائنس میپ نہیں کر رہی, اب وہ میپ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جعل لکم السمع والابصار والافئدہ, جس کی ٹرانسلیشن آپ نے کی. تو اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ قوت سماعت ہے. اور فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا. تو چونکہ قرآن از دا الٹیمیٹ ریالٹیز آف یونیورس, تو اس کی لوجک کیا ہے کہ اس قوت سماعت کو پہلے کیوں ذکر کیا گیا؟ سائنس نے آج اس کو پروف کیا کہ سب سے پہلا آرگن جو انسانی جسم میں بنتا ہے وہ کان کا ہے. ٹھیک ہے, تو اب سائنس اس کو آہستہ آہستہ میپ بھی کر رہی ہے اور سائنٹسٹ بھی اس کو
ایکسیپٹ کر رہے اچھا، ہیں. اور بڑے مزے کی بات ہے مفتی صاحب کہ قوت سماعت اس لیے زیادہ پاورفل بھی سمجھی جاتی ہے کہ سوتے وقت انسان آواز سن کے اٹھ سکتا ہے لیکن دیکھ کے کچھ نہیں اٹھ سکتا کیونکہ وہ دیکھ سکتا ہی نہیں ہے. دیکھیں دوسری بات یہ کہ انسان کو علم حاصل کرنے کی اور اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنے کی ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ سنیں نہیں، بس سنیں، بولیں نہیں. کیا اچھی بات. تاکہ جب آپ سنیں گے تو علم حاصل کریں گے. True. جب آپ دوسرے کی بات سنیں گے اور اس کے جو آئیڈیاز ہیں، آرگومنٹس ہیں، اسے آپ سنیں گے تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا اور تب آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے کسی بھی کام کو کرنے کے بہت لیے. خوبصورت اینگل ہے کہ ٹالرنس اور پیشنس کریں. ڈاکٹر صاحب سائنٹسٹ نارملی دیکھا گیا ہے، ایکسیپشنز ہیں ظاہر ہے، لیکن نارملی دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص جب علم و فراست میں ایک حد سے آگے بڑھ گیا تو وہ متزلزل ہو گیا، اس کا اعتقاد وہ کچھ دین پر نہیں رہتا، کوئی بھی اس کا دین ہو. جی جی یہ کیا فینومنا نظر آتا ہے؟ یہ وہی اس کے جو خیالات ہیں، اس کا جو تھاٹ ہے، مائنڈ ہے، یہ اس کا فنکشن ہے کہ اس کا تھاٹ کس رخ کی طرف تھا. ٹھیک ہے. اگر اس کا رخ صحیح ڈائریکشن میں تھا تو وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے. اچھا، یعنی رجحان اس کا، مائنڈ اس کا. اور یہ مائنڈ جو ہے یہ بھی وہی چیز ہے جو آپ تک اس پہ ریسرچ نہیں ہو سکی زیادہ. جتنے بھی جو لوگ اللہ سے قریب رہے ہیں ہمیں معلوم ہے وہ ایک خاص وقفہ اپنا ایسا گزارتے تھے جو کسی سے کہیں سے ڈسٹرب نہیں ہوتے تھے اور ایک ایسولیٹڈ جگہ بیٹھ کر اور اللہ کی طرف دھیان رکھتے تھے. یہ وہ سنکرونائزیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جس سے انسان کا مائنڈ جو ہے اس طرف مائل ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی وہ آدمی آبزرو کرتا ہے اور سوچتا ہے تو وہ صحیح لائن میں جائے گا. لیکن اگر وہ اس کا مائنڈ اللہ تعالیٰ سے سنکرونائز نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ پھر کسی دوسری پاور سے سنکرونائز ہوگا اور وہ بھی گمراہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو فیکلٹی ہے نا، اس کا تعلق صرف ہمارے حواس خمسہ سے نہیں بلکہ کچھ اور چیزیں ہیں جس کا ہم کو ابھی تک زیادہ علم نہیں ہے. اچھا، یعنی ادراک ہی نہیں ہے، اور لہٰذا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس طرف ہم دیکھ ہی نہیں رہے اور ہم نے اپنے آپ کو ایک کلوز سرکٹ میں رکھ لیا ہے تو وہ پھر ظاہر ہدایت نہیں حاصل کر سکیں گے. یہ بھی ایک اینگل بنتا ہے کہ ریلیجن از ٹرمینل. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اینڈ کیا ہے، ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے. تو ایک سائنٹسٹ جو برائے نیچر اپنی پرسنالٹی وائز ریسرچر ہے، ڈھونڈ رہا ہوتا ہے چیزیں نئی. اگر آپ شروع میں اس کو ایک چیز بتا دیں گے کہ بھائی یہ ہے، یہ دوزخ ہے، یہ جنت ہے، یہ پروسیسز ہیں، ان کو فالو کر لو، پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اب سوال ہی ہاں تو ہو سکتا ہے اس اٹ مے بی کہ اس کے گھبراہٹ ہوتی ہو، کلاسٹروفوبیا ہو، مطلب 100 ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو ایک ریلیجس سائنٹسٹ کو ایتھیزم کی طرف لے کے چلی جائے. اچھا، میں ایک ریسرچ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اپنے ویورز کے سامنے بھی، اپنے گیسٹ کے سامنے بھی. ڈاکٹر صاحب، نیورو تھیولوجی ایک فیلڈ ہے آج کل. نیورولوجی اور تھیولوجی یعنی ذہن کی سائنس نیورولوجی، اور تھیولوجی یعنی دینیات، اس کا تعلق مفتی صاحب کسی بھی دین سے ہو تو اس کو ملا کے نیورو سائنسز اور ریلیجس اسٹڈیز کو آج نیورو تھیولوجی کہا جاتا ہے. اور ایک سائنٹسٹ ہیں، بلکہ 2 سائنٹسٹ ہیں انفیکٹ، پروفیسر اینڈریو نیوبرگ ہیں، پروفیسر ڈی اکیلی ہیں، یونیورسٹی آف پینسلوینیا US سے. بڑی خوبصورت ریسرچ کی انہوں نے، اور اس کا اینگل جو ہم یہاں بنا رہے ہیں وہ ریسرچ یہ کہ یہ آپ 2 امیجز اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. یہ جو پہلا امیج ہے یہ بیسکلی جو ریسرچ ہے ناظرین، یہ بدھسٹ میڈیٹیٹرز پہ، وہ بدھسٹ جو مراقبہ کرتے ہیں، کیونکہ بدھزم میں مراقبے کی بڑی اہمیت ہے، تو وہ ریسرچ انہوں نے کی ایسے میڈیٹیٹر پہ جو مراقبے میں مصروف ہوتے ہیں اور اس وقت ان کے ذہن کے اندر جس طرح MRI کا امیج لیا جاتا ہے اس طرح ایک ٹیکنیک ہے جس کو کہا جاتا ہے SPECT SPECT. اس ٹیکنیک کے ذریعے سنگل پروٹون ایمیشن کرپٹوگرافی، کرپٹیکل ٹوپوگرافی، یہ پروسیس ہے، اور اس پروسیس کے ذریعے یہ امیجز جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے اسکرین پہ، اس میں اگر آپ غور کریں تو جو پہلا امیج ہے اس میں آپ یعنی جو میڈیٹیٹر ہے وہ فوکس کر رہا ہے سامنے والے حصے سے اپنے برین کے، اور وہ میڈیٹیشن میں ہے، مراقبے پر ہے. تو آپ اس امیج کے اندر کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے کے حصے میں اس کے بلڈ فلو بڑھا ہوا ہے، اور اس حصے میں بڑھا ہوا بلڈ فلو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس وقت خون کا دوران اس حصے میں زیادہ ہے. اور اگر آپ اس دوسری امیج کو دیکھیں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ دوسری امیج ہے، اس کا تعلق اسپیس اور ٹائم سے ہے،
اور یہاں پر دوران خون اس دوسری امیج میں آپ کو تقریباً بہت کم یا نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب مطلب اس بات کا جو نکلتا ہے ان امیجز سے وہ بڑا حیران کن ہے. وہ یہ ہے کہ ایک شخص چاہے وہ بدھسٹ ہو, چاہے وہ مسلم ہو, چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو, جب وہ میڈیٹیشن کرتا ہے, مراقبے میں جاتا ہے, جو آپ بات فرما رہے تھے, وہ اپنے تھاٹس کو فوکس کرتا ہے, تو اس کے ذہن کا ایک حصہ جو فرنٹل پارٹ ہے ڈاکٹر صاحب, جو فرنٹل لوب جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور وہ حصہ ہے جو سائنس کہتی ہے کہ جو اٹینشن اور کنسنٹریشن کا باعث بنتا ہے. اور اس کے ساتھ بھی ہم نے سنا ہے کہ جی وہ شخص مراقبے میں ایسا مگن ہوا کہ وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا. تو سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ دماغ کا وہ حصہ جس کا تعلق سپیس اور ٹائم کی اورینٹیشن سے ہے, جو آپ کو دنیا میں اپنے وجود کو دکھاتا ہے اور دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے, اس حصے میں دوران خون کم ہو گیا, نہ ہونے کے برابر ہو گیا. لہٰذا میڈیٹیٹر فوکس کر رہا ہے اور اس کے فوکس کے ذریعے وہ دنیا اور مافیا سے, ٹائم اینڈ سپیس کی لمٹ سے بے خبر ہوتا جا رہا ہے. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ناظرین. ویل ہیو ٹو گو فار اے بریک. ہمارے ساتھ ہی رہیے. خوش آمدید ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں انسانی دماغ پہ. مفتی صاحب, یہ جو ذہن ہے آدمی کا, انسان کا, دماغ ہی کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے دماغ کی ایک فیکلٹی ذہن بھی ہے. تو اللہ رب العزت ہم سے کس انداز میں اس کا استعمال چاہتے ہیں؟ سب لوگوں نے کہا کہ پازیٹیو استعمال بھی ہے, ظاہر ہے, اور ہم سب کو پتہ ہے نیگیٹو استعمال بھی ہے, اور ظاہر ہے ہم چاہیں گے آئیڈیلی اسپیکنگ کہ ہم ہمیشہ 100% پازیٹیو طرف ہی استعمال کریں. یہ تو شاید برے سے برے انسان کی خواہش ہو, اندر کی خواہش ہو کہ وہ اچھا ہونا چاہتا ہے, ہو نہیں پاتا. ڈاکٹر صاحب فرما چکے ہیں کہ 400 ملین بلین امیجز میں سے ہم شاید 2 یا 2,500 کیپچر کر رہے ہیں. 2000 پر سیکنڈ. یہ کیسے کیا جائے مفتی صاحب, آبجیکٹو کیسے اچیو کیا جائے؟ دیکھیں زیادہ سب سے جاننا چاہوں گا, زیادہ ریسرچ کی وجہ سے آپ نے عقیدے کے متزلزل ہونے کی بات کی جی, اور انسان کے مس گائیڈ ہونے کی بات کی. جی, اللہ رب العالمین نے اس عقل کو استعمال کرنے کا حکم تو دیا ہے, جی, لیکن لمیٹڈ رکھا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تحقیق اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن اسی رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. اسی قرآن میں بعض نکات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں علم میں پختگی رکھنے والے لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, ڈیپلی ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. ٹھیک, اسی کو نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے ذریعے سے انالائز کیا کہ جن چیزوں کو اللہ نے مطلق رکھا اسے مطلق رکھو, ایبسولوٹ, ٹھیک, اور جسے اللہ نے مبہم رکھا اسے مبہم رکھو. ٹھیک ہے. تو جہاں ہم وحی الہی کی جگہ پر عقل کو استعمال کرنے جاتے ہیں, تو یہیں سے ہمارے عقیدے میں تزلزل آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہمیں کلیئرلی ایک لائن ڈرا کر لینی ہے کہ یہ علاقہ عقل کا ہے اور یہ علاقہ عقل کا نہیں ہے, یہاں سے وہی شروع ہو جاتی ہے. یہ مطلب ہوا. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب لیکن میں اس سلسلے میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ غیب جو ہے ایک کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں ہے. غیب جیسے آپ نے ابھی فرمایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ کچھ چیزیں ایسی جو ہمارے لیے غیب تھیں وہ اب ہم کو علم ہو چکا ہے. 50 سال پہلے غیب تھیں, آج موجود بالکل معلوم ٹھیک ہے. اس طرح کے کئی مثالیں ہیں قرآن مجید میں. تو ہم اپنی اللہ تعالیٰ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان غور کرے ہر چیز پر, لیکن جہاں پر اس کی عقل آ کے رکاوٹ آ جاتی ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتی وہاں پر رک جائے, ٹھیک ہے, اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے, اوور ڈو نہ کرے اس کو, اوور ڈو نہ کرے اس کو. لیکن جب انسان کو اور مزید معلومات کے سلسلے میں اس کے علم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں پھر اور آگے بڑھتا رہے, اور یہ سلسلہ چلتا رہے جب تک دنیا قائم ہے, یہ سلسلہ چلتا رہے. ٹھیک ہے, کیونکہ عالم الغیب و شہادہ, تو شہادت جہاں جہاں ملتی جا رہی ہے وہاں غیب ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن اس کا انتظار کرنا پڑے گا, جس طرح مفتی صاحب نے کہا. جی علی, یہاں پہ جو ہے وہ ایک کنونشن یوز ہو رہی ہے, آپ نے بھی کری, مفتی صاحب نے بھی کری, اور ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ انسانی عقل لمٹ ہو رہی ہے. دیکھیں اگر if we take it for a rule of nature,
تو پھر تو خدا کی اللہ تعالیٰ کی بے شک ذات جو ہے وہ عادل ہے, تو پھر وہ رول ہر جگہ اپلائی ہونا چاہیے تھا. یعنی کہ واٹ آئی وانٹ ٹو سے اس کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ 3 ذرائع ہیں, حواس خمسہ ہے, عقل ہے اور پھر وہی ہے. تو پھر جہاں پہ حواس خمسہ ختم ہوتے ہیں وہاں پہ پریکٹیکلی ہونا ہی چاہیے کہ آگے صرف عقل ہی جا سکتی ہے. اور آپ بات کرتے تھے علاقہ غیر کی, تو جو دا کنونشن دیٹ آئی فیل مور کمفرٹیبل ود, اور جو کہ شاید اس بات کا جواب بھی ہے کہ لوگ ایتھیزم کی طرف کیوں جاتے ہیں آفٹر ریسرچ, وہ یہ ہے کہ جب آپ علاقہ غیر میں جا رہے ہیں تو کسی علاقے والے کے ساتھ جائیے. ٹھیک, یعنی کہ جب آپ حواس خمسہ کی بات سے آگے بڑھ رہے ہیں تو ناؤ you should and you must use your حواس خمسہ, use your senses, but now take help from the brain. اور جب آپ عقل کی دہلیز سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اب وہاں سے اب آپ اکیلے, آپ کو راستہ آگے کا نہیں پتا ہے, تو راستہ آپ کو کون دکھائے گا؟ راستہ آپ کو وحی الہی دکھائے گی, راستہ آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا. تو اٹ از ناٹ دیٹ کہ اس علاقے میں آپ جا نہیں سکتے, مگر جو کنونشن جہاں ہونی چاہیے, جو آئی ووڈ لائک ٹو اسٹیبلش, کہ آپ اس علاقے میں جائیے مگر کسی علاقے والے کے ساتھ جائیے. علاقے والے کے ساتھ جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ کیا وہ بات ہو رہی ہے کہ جس کو پھر تصوف کے سفر کے اندر, ولایت کے سفر کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی ایک پرٹیکولر سٹیج پہ ایک شخص کو کسی مرشد کامل کی ضرورت پڑتی ہے گائیڈنس کے لیے, کیا ہم اس طرف بات کو لے کے جا رہے ہیں؟ اس کے اوپر اس طرح سے ہے جی کہ میاں محمد بخش کیا کہتے ہیں سیف الملوک میں, سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں, رب منیدہ آئی سانو پکی خبر روانو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. That when you are truthful, when you have purged yourself of lies and of sin and your only ishq is with God Almighty, then you just have to ask God and He will give you what you ask. And this is perhaps irrespective of your actual religion. Absolutely. Spirituality ہر دین میں ہے, ہر مذہب میں ہے. Absolutely. Absolutely. The Sufis are completely, وہ اس کے لیے ان کا وہ ہے کہ وید قرآن پڑھ تھکے. صحیح. وید بھی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک. کر سجدے کس گئے متھے. ٹھیک. رب نہ تیرتھ نہ رب مکے, جس پایا سو نور انوار. سبحان اللہ. عشق دی نمی و نمی بہار. سبحان اللہ. The ishq is with the God Almighty. ٹھیک. So neither the prayer nor going to the temple nor reading the Quran or Ved, you are not going to get God unless you have cleansed your inner self. بالکل ٹھیک ہے. And when your inner self is clean, then God is there. Then your whole inner self is enlightened. بہت خوبصورت آپ نے فرمایا. وقت ہمارا ختم ہو گیا اور مجھے آپ کی اس بات سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ناظرین وہ قول یاد آتا ہے کہ فرماتے ہیں, فرمان عالی شان ہے کہ علم بغیر تزکیے کے ہلاکت ہے. تو بات یہ ہے کہ آج کا دور دیکھیں اور آج کے دور میں علم دیکھیں اور علم کے تحت ہونے والی ترقی دیکھیں اور ہلاکت دیکھیں. تو انر سیلف کی صفائی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ ضروری ہے, اور اس صفائی کے لیے مانا کہ انسانی دماغ موجود ہے, مانا کہ اس میں اربوں کھربوں نیورونز موجود ہیں, مانا کہ ہم ان نیورونز کے کنیکشن سے اپنے 5 سینسز کے ذریعے اس دنیا کو اور اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں. لیکن پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف کیمیکل ری ایکشن کا نام نہیں ہے. وہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے, جو کچھ ہم محسوس کر رہے ہیں, یہ کائنات اور اس کے رموز و اسرار اس سے کئی لاکھ کئی کروڑ گنا زیادہ ہیں. اور اب صرف ضرورت ہے اس تزکیے کی اور اس سینسز کی ٹیلرنگ کی کہ جس کے تحت ہم دراصل وہ دیکھ پائیں کہ جس کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق کیا. میں بہت مشکور ہوں اپنے شرکائے گرامی کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے مخصوص کیا, آپ یہاں تشریف لائے. اور ناظرین ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ایک ای میل ایڈریس آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے, ڈو رائٹ اس بیک آن دس ایڈریس. اپنا فیڈ بیک دیجیے, اپنے سجیشنز دیجیے, اپنی آرا سے آگاہ کیجیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں اور آپ کے پاس جو نالج ہے, جو علم ہے, اس سے دوسرے لوگوں کو مستفید کریں, تو مور دین ویلکم آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی. اینڈ ویل گیٹ بیک ٹو یو. اگلے پروگرام تک کامران علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ محافظ.